دیتے ہیں. ادھر انوار العلوم بھی ہے، ادھر یونیورسٹی بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، پھر اس میں حیا بھی ہے، پھر اس میں وفا بھی ہے. زندہ باد، زندہ باد. اب اس میں نہ مبالغہ ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ تصنع ہے، پورا حق ہی حق ہے. آ کے ذرا تک کے دیکھیں، نکل جاتا شک ہے. دیکھ صورت کو تجھے آئے گا پاک ہے. یہاں علم عشق اجے تو انو اعتبار نہیں آیا. اے پہلیاں دو تقریراں علم آلیاں سن، اے عشق آ گیا ہے تو دو میں رل نہیں گئے. سٹیج بھی ایک، منزل بھی ایک، مقام بھی ایک، اور ان کو دو نہ سمجھو، پیغام بھی ایک. اس لیے علم اور عشق چوں عاشقی بازی رکھی. شکر ہے سارے انو فارسی نہیں ہوندی. الحمدللہ. یہ تے بڑا چاسا لی گل ہے. وہ شودی مدرسیاں چ بھی ٹر گئی ہے تے میں آکھے انہاں نو فارسی دی مار دیو. چوں عاشقی بازی رکھی ہم برشود. میرے واسطے اصل میں زیادہ مشکل یہ ہے فاروق خان صاحب، بالکل ڈٹ کے جام کے بلکہ تھم کے پورا زم کے. وہ خواجہ فرید کہتے ہیں تند ترٹی ول پیندی ہے. اب تند ترٹ جائے تو والا جڑدی نہیں. انہاں آ کے آکھے چل جڑ جا. تو حضرت جیسے آپ نوکری نبھا رہے ہیں ہم بھی فرض نبھا رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اس لیے ہمیں بھی پتا ہے ہمارا قبلہ یہی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ آج یہ جو گھر گھر کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک شاہ ہے. اندھے ہم بھی نہیں ہیں، نبینے ہم بھی نہیں ہیں، بے خبرے ہم بھی نہیں ہیں، اور پھر نمک حرام ہم بھی نہیں ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہ علاقہ حضرت سے پہلے برباد ہے. کب سے آئی اس علاقے میں بہار ہے، اسی لیے کہتے حضرت کاظمی ہم سب کا سردار ہے. اور اگر محسوس نہ فرمائے تو آپ کو سب نے مانا ہے، لیکن بہاول پور پٹی نے جانا ہے، جان کے مانا ہے. ملتان بھی ملتان ہے، پر رحیم یار خان کی تو یہ جان ہے. جی اب بتاؤ چوکھا تمہارا ایمان ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ میری آواز کتھے کتھے پہنچ گئی. یہ بھی عشق ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو عقل ہے خالی بیچاری اکیلی، یہ تو پار نہیں کر سکتی نکی سی حویلی. یہ عموماً بن جاتی ہے ہر کسی کی سہیلی. ناراض بھی نہ ہونا، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ہر جگہ فیٹ، عجیب قسم کی چھیٹ. لیکن یہ حضرت عشق کا کمال ہے. ہمیں آج اس عظیم مرد کا خیال ہے، اور ایک ہی شخصیت میں جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے. وجہ کیا ہے؟ وہیں علم کا بھی ڈیرا ہے، وہیں عشق کا بھی بسیرا ہے. اور حضرت اقبال نے یہ بات کھول کے بولی ہے کہ جس وقت عشق اور علم مل جاتے ہیں نقش بندے عالم دیگر شود. واہ. یہ کہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں. اگر نقشہ بدلا ہے یہ جہاں دونوں ملے ہیں وہیں پہ پھول کھلے ہیں. واہ. جہاں عشق اکیلا ہوا یہ بھی اجڑا ہے،
جہاں علم اکیلا ہوا اجڑا ہے، اسی لیے گستاخ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں علم اکیلا ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے، وہاں وفا، وہاں حیا، وہیں احمد رضا۔ کیونکہ علم کا بھی سمندر ہے، عشق کا بھی سمندر ہے، اور عشق کی خاصیت ہے ایک تو حوصلہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت مولانا روم کہتے ہیں، جسم خاک از عشق بر افلاک شد۔ واہ، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسیٰ صائقا۔ نبی سے بڑا عالم کوئی ہوتا ہے؟ نبی علم کا کوہ گراں ہوتا ہے، نبی علم کا پہاڑ ہوتا ہے۔ لیکن عجب رہا حضرت رومی، اقبال مرید ہے، رومی پیر ہے۔ پہلے مرید کو سنا، اب پیر کو سنو۔ مرشد رومی کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد۔ یاد رکھنا، منزل پہ پہنچنے کے لیے تخمین و ظن کی ٹوٹی ہوئی کشتی کام نہیں آتی، اس کے لیے عشق کا براق چاہیے۔ یہ ٹوٹی ہوئی خالی زاربا یضرب ضربن الکلمۃ لفظاً لفظاً دن 15 دن ہو گئے ادھر تے لگے پایا، نہیں سمجھا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دن 15 دن رگڑا لایا، آخر استاد فرمایا اے بیس لفظی ہے۔ سبحان اللہ، اے 15 دن تسی سانو کھپایا تے 15 دن رگڑا لایا، سانو او روٹی بھی سکی دا ٹکڑا کھوایا تے 15ویں دن فرمایا اے ساری بیس لفظی۔ اسی لیے کہتے ہیں زواد زارابا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دیں دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو۔ الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ اللہ، میں نے ابھی، مجھے ایک دوست نے، وہ جو یونیورسٹی قبلہ فاروق صاحب نے صحیح فرمایا، زیر تکمیل ہے، قریب عموماً ہوتا ہے کہ زیر تعمیر ہے، 70 سال کے بعد بھی زیر تعمیر ہے، تو یہ زیر تکمیل ہے۔ یہ میری پوری تقریر کی دلیل ہے۔ آپ نے غور فرمایا، میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں جوں اس کو تکتا گیا، میرا دل وہیں کرنے لگا کہ اٹھ کے بندہ اتھے ہی وجد کرے، یہیں پہ رقص کرے۔ عموماً ہوتا حضور، یہ بڑے پیو دا پتر ہونا بڑا اوکھا کام ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا وڈا باپ ہوئے نا تے او دے پتر واسطے تے مصیبت بن جاندی ہے، او بیچارہ دے ہن میں او اتھے اپنا کنج، لیکن اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، باپ ہو نا غزالی زمان جیسا، باپ ہو راضی دوران جیسا، اور فقر کا بادشاہ، علم کا سلطان، اللہ، اتنی بڑی ہستی، اور اس کے بیٹے جب آئے، میں عموماً کہا کرتا ہوں بعد میں آنے والے اگر اسی سلسلے کو صرف قائم رکھ لیں ہم انہیں سلام کریں، لیکن حضرت نے جو گنوایا کہ ہم نے کام کو وہاں روکا نہیں، بڑھایا، اور آج جو نقشہ سامنے آیا اس پہ دل وجد میں آیا، روح وجد میں آیا ہے،
اور اسی لیے میں شعر حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ اور یہ پھر میں کہوں گا یہ سارے کام حضرت عشق کے ہیں۔ علم کو بھی بڑھاتا ہے، علم کو بھی اٹھاتا ہے، علم کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے۔ جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ 10 منٹ۔ عشق جب آتا ہے تو پہاڑوں کو نچواتا ہے۔ بندہ کیا شے ہے؟ آپ نے نہیں سنی حدیث پاک؟ سرکار دو عالم پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ پہ چڑھے تھے، حضرت صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، اور پہاڑ نے رقص کرنا شروع کیا، خوشی میں وجد کرنا شروع کیا۔ جب رقص میں وجد میں پہاڑ آیا تو اب پہاڑ کو لوگ کہتے ہیں پتھر، پتھر کو کہتے ہیں بے جان، بے جان کو کہتے ہیں بے شعور۔ اگر تھا پتھر بے شعور، کہاں سے آ گیا عشق کا نور؟ کیوں اس سے باتیں کر رہے تھے حضور؟ ہون بھی تسی نہ سمجھو تے پھر بلے شاہ دا قصور۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، سارے کام کرنے پڑیں گے۔ صحیح بات۔ ہاں۔ اللہ حق چاہیے۔ کوہ ہن بھویں تقریر مک بھی جائے، خیر ہے، سٹیج تو نعرے اوکھے لگ دینا، اتھو ہی لگ گیا جی۔ کیوں جی؟ کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ حضرت رومی کہتے ہیں جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے، یہ نتھ ڈال کے پہاڑوں کو نچاتا ہے، پتھروں کو نچاتا ہے۔ اور میرا شہباز قلندر فرماتا ہے، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، ولے نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے، منا قطرہ شبنم بر نو کے خار می رقصم۔ منم مسلمان مروندی کے یارم شیخ منصور، ملامت می کند خلقے و من با جبہ و دستار می رقصم۔ منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرقے وصال او نمی دانم کجا رفتم۔ غلام روئے او بودم، غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، غبار کوئے او بودم، نمی دانم کجا رفتم۔ اب میرے وہ پیر بھائی جو فارسی نہیں سمجھے، وہ ذرا سرائکی کا مزہ اٹھائیں، کان لگائیں تاکہ سمجھ کے جائیں۔ فاروق صاحب کے پاس نہ ہے، دا مطلب کی سی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سڈے پیریں گھنگرو شوق دہن، ہائے ہائے۔ سڈے پیریں گھنگرو۔ میں یہ شکر کیا کرتا ہوں کہ صاحبزادگان کو آدھا سمجھ میں آئے گا، میرا پردہ بھی رہ جائے گا۔ ساڈے پیریں گھنگرو شوق دہن، اسا نہیں تھک دے ساکو جت نچوا۔ بھامے مسجد نے بھامے مندر یول، بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے۔ کیا کیا خود سپردگی ہے، کیا محبت ہے۔ اسا نچنا ہے تیری انگلی تے،
تھت نال بھمیں بے تھت نچوا، تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سکو جت نچوا۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات۔ کوہ در رقص آمد و چالاک شد، عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسیٰ صاعقا۔ کیا کہا؟ یہ رومی ہے، یہ حضرت جلال الدین ہے، یہ علم کا بھی بادشاہ ہے، عشق کا بھی شہنشاہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عشق جانے تور آمد عاشقا، یہ جو تور تھا اس میں عشق کا نور تھا۔ عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسیٰ صاعقا۔ کیا مطلب؟ جب یار نے جلوہ تور کے اوپر ڈالا تو تور کے سینے پہ جج جلوہ محبوب کا آیا تو تور، ہم نے تو یہ ترجمہ آپ کو سنایا شدہ تور تروٹ بھاج گیا، او بالکل اندہ سینہ ڈال گیا، یہ کہندے نا سینہ تور دا ڈال گیا، پھٹ گیا۔ وہ پھٹیا شٹیا نہیں، وجد میں جو آیا ہے پھر جان جگر کو لڑایا ہے، ابھی تو جلوہ یار کا آیا ہے، جس نے حضرت تور کو بھی نچایا ہے، اب عشق کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہوگی کہ حضرت بلال کی گردن میں بھی رسے، پاؤں میں بھی رسے، بچے گھسیٹتے پھرتے ہیں، اور وہ نہ گھبراتا ہے، نہ کفر کا نعرہ لگاتا ہے، نہ سر کو جھکاتا ہے، عشق میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ آگے ہی کیوں نکلا یہاں تک کہ چمڑا پھٹ گیا، گوشت کٹ گیا، انگاروں پہ گرم پتھروں پہ لٹا دیا گیا۔ جب اس کے گوشت سے، اس کے خون سے وہ سارے کے سارے انگارے راکھ میں بدل گئے، پھر کھڑا کر کے کوڑوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن پتھر کی طرح ڈٹ کے عشق کھڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی عشق یار کے حسن کا نشہ چڑھا ہے، پتھر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے، پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ تنگ آ کے مارنے والے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کالا تجھے درد نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا؟ آہ کر کے کہا ہوتا ہے، کہا ہوتا ہے تو تو کیوں نہیں روتا ہے؟ اس نے کہا کیسے روؤں، وہ سامنے ہوتا ہے۔ آہ آہ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ کیسے یا رسول اللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیں، یہ حوصلے عشق دیتا ہے، طوفانوں کو اٹھاتا ہے، مصیبتوں کو، حشر کو اٹھا دیتا ہے۔ بلال نے کیا کہا؟ کیسے روؤں، وہ سامنے ہوتا ہے۔ اب بھی اگر کیوں رونا نہیں آتا، وہ سامنے جو ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے دی صدا، فرمایا ان کو یہ بتا جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا،
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ہاں ہائے ہائے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد یہ درد سہتا ہے چپ رہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی جب مجھے حضرت کا حکم پہنچا کہ تو نے عشق پہ بولنا ہے میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے مجھے تارے عشق کو چولنا ہے سریکی میں کہتے ہیں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پہ میں تو خالی تار ہوں اصل پیچھے بیٹھے جنہوں نے تار کو ہلایا ہے آخر انہوں نے قبلہ کو چھپایا ہے تب بھی تو ہاتھ ٹکایا ہے شکریہ ان کا جنہوں نے بٹن دبایا ہے پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس لیے اصل کام بٹن دبانے والوں کا میں تو خالی بیچ میں تار ہوں میں تو روکھا پھیکا پیار ہوں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی او جڑے ہاتھ لاون والے نوں چپ کر کے انج کر کے ویکھ دے پئے نے سبحان اللہ اصل پاور تو ادھر ہی ہوئی اصل طاقت تو ادھر ہوئی کہا سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی کل اج پئی مجروشا جی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی حضرات اشارہ یہی تھا کہ یہ حضور کا جو عشق ہے یہ جان ہے بلکہ جان ایمان ہے ہر چیز اس پہ قربان ہے اور اس کے اندر سمایا ہوا کل جان ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بارو بر در گوشائے دامان اوست چاہے آپ مرید ہیں چاہے آپ شاگرد ہیں چاہے آپ جامعہ کے سٹوڈنٹ ہیں تھوڑا سا عشق مانگ لیں پھر دیکھیں جامی حل ہوتی ہے کہ نہیں کیا بات پھر دیکھیں صدیوں کا معاملہ سالوں میں سالوں کا معاملہ مہینوں میں مہینوں کا معاملہ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کے پاس کدوری نہیں تھی تھوڑے کولتے ہے نا کدوری کتاب نہیں تھی ایک یار کو کہا ایک رات واسطے کتاب چدے انہیں آکھا اتنا وڈا محدث سے کتابہ نہ رکھ دا انہوں نے کہا تانے نہ مار ایک رات کے لیے دے دے انہوں نے کہا رات کی کر لیں گا صبح ہوئی تو 2 نسخے یار کو دکھائے تیڑا کے رہے کیا بات اس نے کہا اے راتوں رات پوری کدوری فرمایا سینہ ہو جاوے نہ نوری ایک رات وچ لکھی جاندی ہے کدوری امام شافی رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک تو دیکھی ہے بخاری شریف کا وجکا بڑا ہے لیکن امام شافی فرماتے ہیں روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں کیا بات موطا امام مالک کیا بات ہے حضرت کیا بات موطا امام مالک اور خوب
آپ اور میں تو ایک حدیث یاد کرنی ہو تو ہفتہ لگاتے ہیں، امام شافعی نے 9 راتوں میں پوری موطا امام مالک یاد کر لی۔ یہ معجزے کون دکھاتا ہے؟ عشق دکھاتا ہے۔ اور شکر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں علم بھی ہے، ایک عشق بھی ہے، عقل بھی ہے، عشق بھی ہے۔ جہاں دونوں یہ گلے ملتے ہیں وہاں غضب کے پھول کھلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو اب آگے سلسلہ چلنے والا ہے لگتا ہے کہ امت کا مقدر سنبھلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ حضرت خطیب العصر علامہ خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور خطاب فرما رہے تھے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر، اگر اس کو علم اور فقہ کے ترازو میں نہ تولیے، یہ علامہ کا کلام ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور خواجہ غلام فرید نے کہا، جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنو لک حال کنو۔ آپ تشریف لاتے ہیں مقبول عرب و عجم، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری طرف سے، میں اپنا چھوٹا سا اختیار استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے خطاب سے قبل آپ جو احباب تعاون کرنا چاہتے ہیں، جامعہ کو چندہ دینا چاہتے ہیں، وہ چند منٹ کے وقفے میں یہ اپنی خواہش ضرور پوری کر لیجئے، تاکہ آپ یہ حسرت لے کر نہ جائیں اور ہم گناہگار ہوں گے۔ شاباش، لائیے، جزاک اللہ۔ مسافہ کرنے کے لیے تشریف نہ لائیں۔ ماشاءاللہ جناب، اللہ آپ کا ذوق سلامت باکرامت رکھے، تشریف لاتے رہیں، اور یہاں جو صندوق پڑے ہوئے ہیں جامعہ کے لیے عیدگاہ میں، ان میں بھی ڈالتے جائیے اور اپنی اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں۔ اچھا، یہ چاون برادری کے 2 بھائی محمد اسلم چاون اور محمد اکرم چاون نے 1 لاکھ روپیہ پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے اب آپ یہ پیش کرتے جائیے، اور علامہ ہاں موبائل کا خیال رکھیں، اپنی جیبیں بھی محفوظ رکھیں، کہ ایک گروپ وہ بھی آیا ہوا ہے یہاں۔ ماشاءاللہ حضرت صفدر شاہ صاحب جیلانی تشریف فرما ہوئے،